السلام علیکم جی. آج اس ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بہت سارے یہ آج کا ولاگ فرمائشی ولاگ ہے اور بہت سارے ایسے احباب جو کہ یہ کافی عرصے سے اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور میں نے کہا کہ چلیں یہ میں بھی یہ فرض کفایہ ادا کر دوں. اگرچہ اس کی رسائی اتنی نہیں ہوگی جتنی اس وقت پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی رسائی ہے، لیکن ہم تو وہ چڑیا کی طرح پاؤں اپنا چونچ کے اندر پانی بھر کے تو اپنا حصہ ادا کر دیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ اس قدر بولا جا رہا ہے کہ سچ کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. جب یہ پروپیگنڈا شروع ہوا کہ پی ٹی آئی نے اس سال 6% گروتھ حاصل کر لینی ہے تو اور اناؤنس بھی کیا کسی پلیٹ فارم کے اوپر، تو اسی دن اسلام آباد کے ایک نامور اور جید صحافی ہیں مہتاب حیدر صاحب، انہوں نے میرا خیال ہے پوری صحافت کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کیا اور اس 6% گروتھ کے اوپر جو خبر دی انہوں نے دی نیوز کے اندر، اس کے اندر انہوں نے اس کلیم کے پرخچے اڑا دیے، بلکہ جسے کہنا چاہیے قلم توڑ دیا. تو ہم نے سوچا کہ یار جب ایک اتنے مین سٹریم جید صحافی نے، مطلب کہ اس وقت پاکستان میں اگر معاشی صحافت کے حوالے سے اسلام آباد میں آپ نے 2-3 نام لینے ہوں تو مہتاب بھائی جو ہیں ان کے اندر شمار ہوتے ہیں. اور جب انہوں نے اتنی جسے کہنا چاہیے دھڑلے والی سٹوری لکھ ماری ہے تو اس کے بعد پھر ہمارا کچھ بولنا بنتا نہیں. لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ انگریزی میں لکھا ہے انہوں نے، اور انگریزی جو ہے وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتی، خاص طور پہ یوتھیوں کی گالیوں کے مقابلے میں تو وہ بالکل بھی نہیں پہنچتی، تو ضروری ہے. اچھا، پھر کچھ دوستوں نے اس کے کمپیریزن جو ڈاؤن میں سٹوری چھپی سی 6% گروتھ والی وہ ہمیں بھیجنا شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب بھی اس میں شامل ہیں، رات ایک کھانے پہ اکٹھے تھے تو انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ آپ نے کچھ کی نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ مہتاب بھائی نے کر دیا تھا اسی دن اس کا تیا پانچا. کہتے نہیں وہ تو پتہ نہیں کسی تک پہنچا یا نہیں پہنچا، آپ ضرور پہنچائیں. اگر چلیں دیکھیے بات کچھ یوں ہے، آپ اس سے یوں شروع کر لیتے ہیں. آپ کے پاس اگر 100 روپیہ ہے اور آپ اس 100 روپے کے اندر 100 روپیہ اور ڈالیں تو وہ جب آپ لکھنے لگیں گے، اس کو فائنانشیل رپورٹنگ کرنے لگیں گے تو آپ اسے کہیں گے 100% گروتھ. ٹھیک ہے، 100 سے 200 ہوا تو 100% گروتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس 200 کو سامنے رکھیں اور اس میں سے وہ 100 جو آپ نے ڈالا تھا تو وہ واپس اٹھا لیں تو کہا جائے گا 50% ریڈکشن. کمال ہو گیا نا. ایک عمل ایک ہی طریقے میں ایک ہی اماؤنٹ سے آپ نے کیا ہے، لیکن رپورٹنگ کے اندر اس کو آپ کو 2 مختلف الفاظ میں کہنا پڑ گیا. اس کی مثال یوں بھی لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 100 روپے کے اندر 6% گروتھ ہوئی ہے اور وہ بڑھ کے 106% ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر 50 روپے کے اندر 6% کی گروتھ ہو اور 12% کی گروتھ ہو تو وہ بڑھ کے 56 روپے ہوگا. ٹھیک ہے، اب 100 روپے میں بھی 6 روپے کا اضافہ ہے، 50 روپے میں بھی 6 روپے کا اضافہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ گروتھ جو ہے وہ 6% کی ہے 100 روپے کے اگینسٹ اور 50 روپے کے اگینسٹ 12% کی ہے. یہ وہ چیز ہے جسے ہمارے سینئرز، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ الفاظ کا ہندسوں کا گورکھ دھندا کہا کرتے تھے یا کہا کرتے ہیں. اب بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ کے تو یہ تبصرہ کر کے بجٹ پہ فارغ ہو جائیں گے. موجودہ حکومت نے، جیسا کہ اپنا مہتاب بھائی نے بھی لکھا تھا، موجودہ حکومت نے جو 6% گروتھ کی ہے وہ اتنی ڈسٹارٹڈ ہے، یعنی موجودہ حکومت سے مراد ہے پچھلی حکومت جب انہوں نے وہ سٹوری لکھی تھی، وہ اتنی ڈسٹارٹڈ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو دیکھ لے تو وہ، میرا مطلب ہے کہ پاکستان کی کسی بھی فائنانشیل رپورٹنگ کو کنسیڈر کرنے سے انکار کرتا. پرانے زمانے کے اندر ایک شعر کہا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک شعر تھا. موجودہ دور کے اندر جب بھی کہیں پہ کوئی فائنانشیل مس ریپرزنٹیشن، فائنانشیل مس رپورٹنگ ہوگی تو اس میں ایک صاحب کا نام آئے گا. وہ ہمارے فائنانشیل معاملات کے قدرت اللہ شہاب ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب.
ڈاکٹر وقار مسعود چیئرمین FBR بھی رہے ہیں، فنانس سیکٹری بھی رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اس ملک کے اندر جو اکنامک گروتھ کا فراڈ ہوا تھا شوکت عزیز کے دور میں، اس کے تو وہ ماسٹر مائنڈ تھے نا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ حکومت کے کچھ دنوں کے لیے موصوف جو تھے وہ ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹائپ کی کوئی چیز بھی مقرر ہوئے تھے، اور انہوں نے مقرر ہوتے ہی فنانس سیکٹری بدل دیا تھا، اور ایک جونیئر لیول کا بندہ جو تھا اسے گریڈ 21 کی پوسٹ پہ مانگ لیا تھا، اور کچھ رد و قدا کے بعد وہ جناب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے وہ عطا بھی کر دیا تھا۔ پھر ان کا پھڈا ہوا تھا دوسرا جو محکمہ شماریات ہے اس کی سربراہی کے لیے، جو انہوں نے خالی کر دی تھی، اور اس کا چارج بھی اس جونیئر بندے کو دے دیا تھا جو وہ نیچے سے اٹھا کے لائے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ انہوں نے فگر کے ساتھ کھیلنا تھا۔ اب انہوں نے کمپیریزن تیار کیا، اور کمپیریزن تیار کرتے ہوئے انہوں نے کچھ فگرز یا کچھ ڈیٹا اٹھایا 2012 کا۔ اب 2012 کا مالی سال یاد کیجئے، جس وقت پیپلز پارٹی کے دور کے آخری سال چل رہے تھے، شوکت ترین صاحب جو تھے ان کا فنانشل بیڑا غرق کر کے بھاگ چکے ہوئے تھے ریزائن دے کے، لوڈ شیڈنگ اپنے پیک پہ ہوا کرتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں 16 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ خیر ہم نے سولر لگوا لیا تھا، ہمیں کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کہ بڑی لوڈ شیڈنگ بھی ہوا کرتی تھی۔ اقتصادی اشاریے ماہ سوائے 1-2 کے وہ سارے نیچے کی طرف تھے، نیگیٹو نہیں تھے لیکن نیچے کی طرف تھے۔ نیگیٹو میں کرنے کا اعزاز جو ہے وہ صرف PTI کو حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر اقتصادی اشاریے منفی میں، یعنی وہ زمین توڑ کے نیچے گھس گئے، وہ اعزاز صرف PTI کو حاصل ہے۔ جس وقت پاکستان 2 لخت ہوا تھا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، اور موجودہ مغربی پاکستان جو تھا اسے ہم نے پاکستان ڈکلیئر کر دیا تھا، اس وقت بھی پاکستان کے اقتصادی اشاریے منفی میں نہیں گئے تھے، لیکن جو دور تھا جناب عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کا دوسرا سال، پہلا سال تو پچھلے دور کا ہی تکا تھا نا، تو وہ گزر گیا، ٹھیک ہے، جو دوسرا سال تھا ان کا اس میں اقتصادی اشاریے منفی میں چلے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ اور یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک ہی موقع آیا ہے جب پاکستان کے سارے منفی میں گئے ہیں، ورنہ گروتھ زیادہ ہوتی ہے یا گروتھ کم ہوتی ہے، یا پانی زیادہ آتا ہے یا پانی کم آتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے پاس پانی گھروں میں پڑا ہو وہ بھی نکلوانے کوئی آ جائے۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو تواڈے کول گھڑے چ پانی پیا وہ بھی چوک کے سانو دے دیو۔ تو خیر اب گروتھ بظاہر تو نہیں ہو رہی، بظاہر تو میرا مطلب ہے کہ گوگی سرگرم ہے، بزدار زمینوں کے قبضوں کے اندر مصروف ہے، دوائیوں کے اندر وہ جو ڈاکٹر تھا وہ دہاڑیاں لگا رہا ہے، انڈیا سے دوائیوں کی امپورٹ کھلی تو وہ ایسی دوائیاں بھی امپورٹ کر لیں جو پاکستان میں بن رہی ہیں، اور چونکہ پرائس ڈیفرنس ہے تو لمبی دہاڑی کھینچی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ KPK کی 600 ایکڑ زمین جو ہے جو پنجاب کے بارڈر کے اوپر ہے اس کے بینامی ٹرانزیکشنیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ جو کزن صاحب ہیں برکی صاحب، انہوں نے KPK کا میڈیکل کا پورا شعبہ لوٹ کے کھا لیا ہے، اور ان کے پاس کوئی پرانا کلیم نکل آیا ہے قیام پاکستان سے پہلے کا، وہ اس کے عوض کبھی اس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کبھی اس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اخیر میں ہمارے بھائی جو ہیں ممتاز بھٹی شور مچاتے ہیں اور ان کی دوڑ لگواتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت، کچھ نہیں ہو رہا تھا تو اکنامک گروتھ کے حوالے سے اس وقت کچھ نہیں ہو رہا تھا، اقتصادی اشاریے نیگیٹو میں جا رہے تھے۔ تو اب اندر کی کہانی کیا ہے؟ اندر کی کہانی یہ ہے کہ لانے والے جو تھے انہوں نے کہا اوے چولا وہ ساڈا بیڑا ہی غرق کر دیتا ہی، اوے کی کیتا ہی، ٹھیک ہے۔ اب ان منفی اقتصادی اشاریوں کے ساتھ جب آپ IMF کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی جان کریں گے کیا؟ تو پھر آپ کو سخت معیار ان کو بتانے پڑیں گے کہ اچھا ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، سارے اقدامات ہم CPEC نیگوشیٹ کریں گے، CPEC کے پاور پروجیکٹ کے ٹیرف ہم نیگوشیٹ کریں گے۔ یہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے نا، وہ اب موجودہ حکومت کے سر پہ آ کے پڑا، یہ سارا کچھ انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ تو وہ جو صاحبان تھے جو لانے والے تھے انہوں نے کہا ایک ہی کیتا ہی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ بھی کچھ ہیلپ آؤٹ کریں، تو پھر ہیلپ آؤٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ میرا مطلب ہے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کی ڈیوٹی لگی، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس کے چیمپئن ہیں، انہوں نے مشرف کو بھی یہ سروس فراہم کی تھی، تو وہ ایتھے بھی آ گئے جناب، آج کل اخبارات میں کالم شالم لکھتے پائے جا رہے ہیں۔
تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جو ذرائع تھے نا فگرز کے وہ چینج کیے, اور وہ چینج کر کے انہوں نے کیا کیا 2012 کا ڈیٹا اٹھایا جبکہ ورسٹ کنڈیشن تھی. ٹھیک ہے, اب دیکھا کہ 2012 میں بھی کچھ ڈیٹاز ایسے تھے کہ جس سے ہم بہتر نہیں ہیں. ہم 2000 شعبوں میں ہم 2012 سے بھی پیچھے جا چکے ہیں. اچھا پھر کیا کیا, پھر انہوں نے تھوڑے وہاں سے انڈیکیٹرز یا ڈیٹا اٹھائے, اس کو بیس لائن بنا دیا, اور تھوڑے جو نیگیٹو میں گیا تھا نا, جب ملک کی انڈسٹری بند ہو گئی تھی کرونا کے بہانے سے, ٹریڈ بند ہو گئی سی, سروس سیکٹر کو محدود کر دیا گیا تھا, بینک کے اندر آپ اگر ایک چھوٹی سی چیک بک لینے کے لیے بھی چلے گئے ہیں تو وہ آپ کو باہر انہوں نے دھوپ کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے, اور ڈسٹنس پہ کھڑا ہونا ہے. وہ چوکیدار جو آپ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھولتا ہے اٹھ کے اور سلوٹ مارتا ہے آپ کو, وہ آپ کو کہہ رہا پیچھے چلو جی بابیو, پیچھے چلو, ٹھیک ہے, لائن سے لگو, ہاں ماسک کیوں نہیں لایا, او سر یہ اس وجہ سے پاکستان کی نیگیٹو گروتھ جو تھی وہ نیگیٹو میں جا چکی ہوئی تھی. لیکن وہاں پہ بھی کچھ ایسے انڈیکیٹر تھے جن سے یہ اور بدترین کر چکے تھے. تو جو منفی ترین انڈیکیٹر تھے 2012 کے وہ وہاں سے اٹھائے, اور جو منفی ترین انڈیکیٹر تھے 2019 کے وہ وہاں سے اٹھائے, اور یوں ان کا ایک بیس لائن بنا دیا کہ یہاں سے ہم نے گروتھ شو کرنی ہے. اور وہاں سے جب آپ گروتھ 6% کیا, مولوی دکی صاحب آپ 60% گروتھ شو کر سکتے تھے, کیونکہ ملکی تاریخ کے بدترین وہ اٹھا لیے نا اپنا ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہی بڑا, اب موجودہ حکومت اس کا انکشاف کیوں نہیں کرتی؟ آخری سوال یہ ہونا چاہیے کہ موجودہ حکومت اس کو بے نقاب کیوں نہیں کرتی؟ موجودہ حکومت جب آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے یہ کہا, اور اس فگر کے اوپر نا اب بیس کر کے مذاکرات ہو چکے ہیں, ان مذاکرات کی وائلیشن کر چکا ہے عمران خان, اور اس وائلیشن کے نتیجے کے اندر آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ جی میں تو سے نہیں بولوں, جا میں تو سے نہیں بولوں. ٹھیک ہے, جب اس نے کہہ دیا میں تو سے نہیں بولوں تو اب کیا کریں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جن کے اوپر آپ نے مذاکرات کیے تھے, جن فگرز کے اوپر, جس بنیاد کے اوپر, وہ بنیاد ہی غلط تھی, وہ کہیں گے اچھا آپ یہ کام بھی کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پہ حکومت کس کی ہے, یہاں پہ مہاتما کی حکومت ہے یا چاچو کی حکومت ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا. انہوں نے کہنا یہ حکومت پاکستان اتنی ڈسکریڈٹ ہے, وہ یار یہ پچھلے 4 سال سے انہوں نے ہمیں مطلب ٹہلانے پہ لگایا ہوا تھا, دوڑ جو نکل جاؤ ان کو. یہ اسی ڈیٹے کو اون کر کے کہ یار یہ والا ان سے موڑ لگوا لیں, اس موڑ کے لگتے ہی چائنا, سعودی عرب, قطر اور یو اے ای, چاروں بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. اور جب ہماری مالیاتی پوزیشن, ادائیگیوں کا توازن برقرار رکھنے کی صورتحال بہتر ہو جائے گی, تو پھر ہم انہیں بیٹھ کے کہیں گے کہ وہ چولا مار کے گئے نے. ٹھیک ہے, اور ان کو تو ان کے بھائی بھی مدد دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ترکی بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمارے حالات بہتر ہو گئے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اے چولا ماریاں جو انہوں نے کوئی نہیں گا ساڑھے کو. ٹھیک ہے, جب ہم ان کو یہ بتائیں گے تو ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور نئی چیزیں کر سکیں گے. اور خاص طور پہ وہ جو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے اس پہ بھی اعتراض کر دیا اور مذاکرات ٹوٹ گئے, اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ 3 ماہ ہیں. ٹھیک ہے, 3 ماہ ہے نا, اس کے بعد تو ہمارے پاس ریزرو کوئی نہیں ہے, اس کے بعد تو پھر اناؤنسمنٹ ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان 3 ماہ کے اندر یہ والا جو نیا ڈیٹا ہے نہ یہ کمپائل ہو سکتا ہے, نہ ان کے ساتھ ہم دوبارہ سے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کے بہترین مفاد کے اندر انہوں نے یہ جو گناہ تھا عمران خان کا اور مولوی دکی صاحب کا, جس کو ڈاکٹر وقار مسعود بھی کہتے ہیں, سوری ڈاکٹر وقار مسعود کا, یہ موجودہ حکومت نے اور اس کے لوگوں نے اپنی گود میں ڈال لیا. ٹھیک ہے, اور کہا کہ ٹھیک ہے اس کی ولدیت کا اعلان ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے, فی الحال تو یہ بچہ ہے, اس کو خوراک کی ضرورت ہے, تو اس کو ہم گود لیتے ہیں. تو یہ انہوں نے گود میں ڈال لیا ہے. اور ایسی صورت کے اندر آپ کو پتہ ہے نا, یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا ان کا کتنا سٹرونگ ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تو لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے بدترین
इंडिकेटर लेके उनसे मुकाबला करके इन्होंने जो 6% की जाली ग्रोथ दिखाई है उसकी फॉल्टी होने की एक मिसाल ये है कि पाकिस्तान की जब जीडीपी ग्रोथ 5%, बल्कि हमारे दोस्त अलमास हैदर साहब जो हैं वो शेख अलमास हैदर साहब वो फरमाया करते हैं कि 4.5%, लेकिन मैं एहतियात कर देता हूं कि 5% ग्रोथ जब होती है तो पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड मैन पावर का काल पड़ जाता है, मिलती ही नहीं स्किल्ड मैन पावर। और यहां पे इस वक्त हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डबल डिजिट में महात्मा छोड़ के गया है। ठीक है, इसका मतलब है 6% वाला झूठ है, और 4.3% जो पिछले दिनों आईएमएफ ने बताई कि हमारी जाने वाले माली साल की, और इवन वर्ल्ड बैंक ने भी उसको इंडोर्स कर दिया, मतलब 4.45% पे कह के कि ये 4.5% रहनी है, वो वाला फिगर ज़्यादा करीने क्यास लगता है। और वो फिगर भी वो जो ड्राइव करते हैं उसी डाटे से करते हैं जो डाटा हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया होता है। ये वैसे कमाल है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उससे 4.5% की ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं, और जो यूथिया लाल भुजक्कड़ हैं वो उससे 6% की ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया है, उसके अंदर जो है वो यही वाली ग्रोथ फिगर होगी। और आपको जो मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो ये नहीं बताएंगे कि ये किस बेस के साथ कंपैरिजन करके इन्होंने 6% निकाली है। तो मैंने कहा कि हम तो अजान दे दें कि ये जालसाज जो हैं ये इसके ऊपर भी जालसाजी करके गए हैं, इनकी जालसाजियों से आपको बचना है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी होती है, और उस कारकर्दगी को बुनियाद बना के आप आइंदा साल के लिए टारगेट्स रखते हैं। बुनियाद कुछ इतनी अच्छी नहीं है कि उसको बुनियाद बनाया जा सके, एक्चुअल टर्म के अंदर जो है वो बहुत काम ख़राब है। वो इम्प्रूवमेंट जो कि दुनिया की तमाम इकॉनमीज़ के अंदर आई है कोविड के बाद, हमारे यहाँ वो नहीं आई, सिर्फ कागजात में दिखाई जा रही है। वो भी जूते खाने के बाद दिखाई थी, और डॉक्टर वकार मसूद के ज़रिए दिखाई थी। मैं डॉक्टर साहब से बड़ी माजरत चाहता हूँ, उनका मैंने इतनी दफ़ा नाम लिया, लेकिन अब क्या करें सर, वो बताना तो पड़ता है ना कि आपकी जो प्रोफाइल क्या है, तो आप माजी में क्या करते रहे। अब तक के लिए इतना ही जी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।